اصل میں بات کو ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغ جماعت کے بانی ہیں، جن کی بات پوری دنیا میں چلی ایمان کی، تو اگر ان کی بات کو ہم گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں تو ہو سکے ہماری سمجھ میں آ جائے گا، نہیں سمجھ میں نہیں آتی کسی کی۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ بھائی پہلے تو یہ غور کرو کہ کائنات بنی کیوں ہے، یہ دنیا کا اسباب کیوں بنے۔ حضرت نے سوال کیا اپنے بیان میں، کوئی جواب نہیں دیا، تو حضرت نے سے بتلایا بھائی اس کائنات کے بننے کے اللہ رب العزت نے جو کائنات بنائی، یہ دنیا بنائی، اسباب کی دنیا جو بنائی، اس کے بنانے کے اس رب کے دو مقصد ہیں۔ یہ حضرت کا بیان ہے جو اس کا میں مذاکرہ کر رہا ہوں۔ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ جو کائنات بنی یہ اللہ کی تعارف کے لیے بنی ہے، اس کی پہچان کے لیے بنی، اللہ کی پہچان کے لیے بنی۔ اور دوسرا مقصد بتایا اس کائنات کا کہ دوسرا یہ بنی امتحان کے لیے۔ امتحان ہے کس چیز کا، وہ بھی حضرت نے اسی بیان میں سمجھایا تھا کہ امتحان ہے پرورش کا۔ کس کا ابا؟ پرورش کا۔ اور حضرت نے پھر اس کو آگے کھولا کہ پرورش لینے کے اس دنیا میں انسان کے پاس صرف دو راستے ہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ چاہے وہ پرورش سبب کے راستے سے لے لے، اور چاہے وہ پرورش عمل کے راستے سے لے لے۔ دو راستے ہیں۔ جب تک امت کے سامنے تم دو راستے نہیں رکھو گے تو امت الجھے گی۔ بھئی ایک راستہ عمل سے کامیابی لینے کا ہے، روزی لینے کا راستہ، کپڑا، مکان، روٹی بوٹی لینے کا اللہ سے راستہ نماز بھی ہے، اور روٹی بوٹی مکان پیسہ دکان لینے کا راستہ دنیا کے سبب بھی ہیں۔ دونوں راستے سے، سبب سے لوگے تو بھی اللہ سے ملے گا، اور عمل سے لوگے تو بھی اللہ سے ملے گا دونوں سے۔ پھر حضرت نے آگے کھولا اگر تم سبب سے لوگے، حضرت نے فرمایا کہ اسباب کا مل جانا بھی امتحان۔ اب آگے حضرت نے یہ الفاظ ہیں بالکل سیم ٹو سیم وہ الفاظ، اسباب کا مل جانا بھی امتحان، اور اسباب سے کام کا بن جانا اس سے بڑا امتحان۔ حضرت نے فرمایا اس سے بڑا امتحان کیوں؟ کیونکہ جو کام دنیا میں تمہارا جس شکل سے بنے گا اور جس سبب سے بنے گا، لا محالہ اس کا یقین تمہارے اندر آنا ہی آنا ہے۔ اگر تم نے کھیت پہ محنت کر کے غلہ حاصل کر لیا، دکاندار نے دکان پہ محنت کر کے پیسے حاصل کر لیے، جس شکل پہ انسان نے دنیا میں جس شکل پہ محنت کر کے وہ چیز حاصل کر لی، حضرت فرماتے تھے اس کا یقین تمہارے اندر آٹومیٹک آنا ہی آنا ہے۔ اگر تمہارا سرگردر سراڈون گولی سے چلا گیا یا کومبی فلیم گولی سے چلا گیا تو آپ کا کومبی فلیم سے یقین بنے گا، سراڈون سے نہیں بنے گا۔ دوبارہ جب یہ آئے گا تو آپ جو کہو گے بھائی سراڈون گولی لانا اسٹول پہ جا کے، کیونکہ میں وہ کھائی تھی، میرا درد چلا گیا تھا، وہ لانا میرے پاس۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تجربے میں بات آ گئی۔ کیا کسی تجربے میں بات آ گئی۔ اب جس سے کام بنے گا اس کا یقین بنے گا۔ تو اس لیے یہ راز جو تھا، یہ راز یہ دنیا میں بتانے والا عمل سے کامیابی لینے کا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دے کر بھیجتے تھے، اور وہ تھے انبیاء۔ جو تمام انبیاء ہیں، اور تمام انبیاء آنے کے بعد ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی محنت کری عمل سے کامیابی لینے کی کہ بھائی اس پر آ جاؤ۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم اسباب چھوڑ دو، کھیت چھوڑ دو، دکان چھوڑ دو، لگ رہے جہاں لگو جاؤ، وہ نہیں منع کر رہا اس کو، وہ کرو جاؤ اپنا۔ جب صحابہ کرام یہ سمجھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو، قرآن کی منشا کو سمجھ گئے، اب صحابہ کی ایک ایسی جماعت تھی جس کو اہل صفہ کہا جاوے، ایک ایسی جماعت تھی جو دنیا کی کسی شکل میں گئے نہیں، نہ کسی سبب کو ان لوگوں نے اختیار کیا۔ بھوک آئی کھانا کہاں سے لیا، پیاس آئی پانی کہاں سے لیا، انسانی ضرورت کو کس راستے سے پورا کرایا۔ اگر حدیثوں میں اور اسلامی کتب کے روایات کے اندر غور کرو گے تو یہ بات ملے گی کہ انہوں نے اعمال کے راستے سے لیا ہے، اسی دنیا میں لیا، اس مرنے سے پہلے اسی دنیا میں لے کے دکھایا۔ اور ایک جماعت صحابہ کی کھولا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے حضرت جی کی یادگار تقریر جو آخری بیان پاکستان میں ہوا تھا اس میں کھولا اس راز کو، کہ ایک جماعت صحابہ کی شکلوں کے اندر گئی، اسباب کے اندر گئی، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ جو صحابہ ایمان سیکھ کر اپنے اللہ سے تعلق بنا کر مضبوط کر
اور عمل سے کامیابی لے کر نماز سے اپنا مسئلہ حل کرا کر تب وہ اسباب کے اندر گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب کے اندر وہ دیا۔ عبد الرحمن ابن عوف کی تجارت اٹھا کے دیکھ لو کیسی چلی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تجارت دیکھ لو پھر کیسی چلی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا یقین تجارت سے پیسے کمانے کا نہیں تھا۔ یہ تو قرآن میں سورہ بقرہ کے اندر جو اللہ نے اسباب سے کما کر 9 جگہ خرچ کرنے کا حکم دیا صحابہ کو، اسباب سے کما کر یہ یہاں سے اللہ کے خرچ کرتے تھے، بیوی پہ، بچوں پہ، یتیموں پہ، غریبوں پہ، مسکینوں پہ، مہمانوں پہ، جاؤ غلاموں سلوموں پہ خرچ کر۔ اس کو شیخ عبد القادر جیلانی کے بیان میں آپ دیکھ لو، شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے تھے کہ بھائی ایک تو ہے روح کی کمائی، ایک ہے جسم کی کمائی۔ اور روح کی کمائی کیا ہے اور جسم کی کمائی کیا ہے وہ بھی کھولنا چاہتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی بات بتا رہا جو ولیوں کے سردار ہیں۔ روح کی کمائی اعمال ہے، اور سبب کی کمائی جسم ہے۔ اس جسم کو لے جاؤ سبب کے اندر کما کے لاؤ، کون منع کر رہا؟ لیکن مسئلہ یقین کا پھنسے گا نا، آپ یقین کہاں سے بناؤ گے؟ اگر موت سے پہلے عمل سے کامیابی لینے کا یقین بنا لیں اور اس سے مسئلہ لے کے ساری دنیا کو دکھا دیں، اور جو دنیا کے اسبابوں کے اندر لوگ پریشان پھر رہے ہیں، اسباب ان کے پاس ہوتے ہوئے وہ پریشان ہیں، ناکام ہیں، مصیبت میں گھرے ہوئے، خطرات میں ان کی زندگی گھری ہوئی ہے، ان کی سمجھ میں اسلام کیسے آئے گا پھر؟ ان کی سمجھ میں ایمان کیسے آئے گا پھر؟ وہ اللہ کے قریب کیسے ہوں گے پھر؟ وہ اسلام کو کیسے سمجھیں گے پھر؟ حضرت کا ایک جملہ کہ ایمان کے سیکھے بغیر انسان کی زندگی بڑی خطرات میں گزر رہی ہے۔ حدیثوں کی کتاب اٹھا لو، سیرت صحابہ اٹھا لو، جن کو صحابہ کہیں، منافق بھی تھے صحابہ میں جن کو صحابہ کہیں۔ حیات الصحابہ کے اندر چلی گئی ایک جماعت، پوری جماعت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جس کو حدیث کا امام کہا گیا، حدیث کے امام کہا گیا، موجود ہے اس میں، اللہ نے ہاتھ ڈال دیا، سارے اونٹ تو گئے ہو گئے، ریگستانی علاقہ، سارے چھپ گئے، گم ہو گئے۔ ان پہ کھانا وغیرہ ضرورت کا سامان تھا۔ امیر صاحب سے کہا، امیر صاحب کیا کریں بھائی؟ ارے بھائی کرنا کیا؟ نماز کا عمل کرو، اللہ سے کہو۔ حیات الصحابہ میں کہ جب امیر صاحب نے نماز قائم کی، اللہ سے مانگا، اور جب تک مانگتے رہے جب تک پیچھے سے زمین سے پانی کا چشمہ، زمین پھٹ گئی اور پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ مارے خوشی کے صحابہ پانی میں کود پڑے، پیاس تو بہت دور گیا، اللہ کی مدد آ گئی۔ اور پھر ادھر سے دیکھا اونٹ بھی آ رہے بھائی، ایسے لارا کو ایک گیرے بھی نظام ان کا چل رہا اور ان کو ہاں کے لے آئے۔ اور اسی سفر میں امیر صاحب کا انتقال بھی ہوا تھا، جو امیر صاحب تھے جن کی دعا پر زمین پھٹی پانی نکلا تھا، ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ صحابہ نے کہا، سوچے مشورہ کیا بھائی ان کو یہی دفنا دے ریگستان میں۔ آگے چلنے کے بعد خیال آ بھائی ایک ریگستان علاقہ ہے، ہوا چلے گی، کوئی درندہ آ جائے گا، لاش اوپر آ جائے گی، بھائی ان کو یہاں سے اٹھاؤ اور آگے کہیں دفن کر دیں گے سخت مٹی میں۔ وہ صحابہ جب پلٹے وہ لاش کا ہی پتہ نہیں چلا کہاں گئی، وہ لاش کا پتہ نہیں چلا کہاں گئی۔ اور یہ بھی الفاظ حضرت کے بیان کے کہ جب تک مسلمان عمل سے کامیابی لینے پر نہیں آویں گے اور اپنا روٹی بوٹی کا مسئلہ نماز سے مسئلہ حل کرانے پر نہیں آویں گے اسی دنیا میں، اللہ غیروں کو ان پہ مسلط کرے گا۔ اور جب تک وہ ہٹے گا نہیں جب تک یہ لوگ مسلمان اس چیز پہ نہیں آنے گے، جب تک یہاں نہیں آنے گئے۔ سارے مسلمان نے مٹھی مرا دیا کیا نماز اس لیے دی کہ جا کے مسجد میں نماز پڑھ لو بھائی 5 ٹائم کے بعد ماشاء اللہ ہم کو نماز دی ہے بھائی، نماز سے تو قدرتی نظام حرکت میں آوے، معراج قدرتی نظام حرکت میں آوے، نماز پڑھ تو فضائل اعمال کے اندر لکھا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ دشمن نے گھیر لیا، قتل کرنا اچھا بھائی کر دے کوئی بات نہیں، مال نہیں لینا، تجھے قتل کرنا بس چل تجھے قتل ہی کرنا، پھر مجھے تھوڑی سی مول کی عادت ہے، کیا کرنا نماز ادا کرنی مجھے۔ گھبراہٹ میں صورت بھی بھول کے جو جاری زبان پہ اللہ نے جو جاری کر دی وہ بھی لکھتے کتاب میں۔ 4 آسمان کا فرشتہ پہنچ گئے، 7 آسمان پہ اللہ اجازت ہے مارنے کی،
آسمان سے فرشتہ آ گیا کہ اللہ ختم نہ ہو، پولیس بھی نہیں آئی تھی جلدی. تو غیبی نظام ہم یہ کہتے ہیں تبلیغ کا مقصد یہی ہے کہ مسلمان ایمان سیکھ کر عملوں کے راستے سے بس کامیابی لینا پر آ جائے گا اللہ سے. یہ ہے تبلیغ کا مقصد. اور یہ اعمال ہمیں دیے گئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یہ ہمیں ملے ہیں. ان پر تو بڑے بڑے وعدے دنیا میں، یہاں تک کہ مردے تک زندہ کرا لیے. ہم اپنے سیکھت نہیں ٹھیک کروا رہے بھائی نماز پر اور دعا پر. اب بھائی دیکھو یہ باتوں کے اندر ملے، ہم نے بھی پڑھا نبی کے ہوتے ہوئے ایک صحابی کی دعا پر مردہ زندہ ہوا، لکھا اسلامی کتابوں کے اندر. صحابی اور نبی موجود ہے، نبی سے بھی نہیں کہا، نبی سے بھی نہیں کہا. ہاں نبی موجود ہے لیکن تعلق اللہ سے بنا لیا. نبی اللہ سے تعلق بنوانے کے لیے آیا تھا. نبی کا مقصد یہ تھا کہ انسانیت کا تعلق رب سے جڑے، جو بھی مانگنا رب سے جڑے، وہ رب ہے. اور رب کی طرف پھیرنے والا وہ نظام وہ نبی کو دی جاوے تھا. اور صحابہ کے ہوتے ہوئے تابعین کی دعا پر مردہ زندہ ہو گیا. صحابہ کی جماعت ہے، تابعین کی دعا ہے، زندہ ہو گیا مردہ بھی. جب اتنے بڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمالوں پر جب اتنے بڑے بڑے دنیا میں کام بن رہے صحابہ کرام کا، ارے میرے سر کا درد نماز کی دعا سے کیوں نہیں جا رہا؟ کیوں میں ڈاکٹر کا ان کا محتاج بنا بیٹھا؟ بس ہمیں تو مٹی گولی دے دی کیا سنت ہے، ثواب ملے گا. سنت تو یہ ہے کہ 2 رکعت نماز قائم کرتا، اور درد بھیجنے والا اللہ ہے، دوسرا کوئی درد بھیج نہیں سکتا. تمہارے جسم کے اندر حاجت اگر کوئی بھیج سکے، بھوک اگر کوئی بھیج سکے، بیماری کوئی اگر بھیج سکے، وہ اس جسم کو بنانے والا رب ہے، دوسرا کوئی بھیج نہیں سکتا. ہاں ظاہری جسم پر آپ کو بجائے تکلیف پہنچا دے، بھائی چوٹ مار دے، راپٹ مار دے، کچھ بھی کر دے، وہ معاملہ الگ ہے، لیکن اندر کا حال رب ہی بھیجے گا. اور جب اندر کا حال رب بھیج رہا، بخار اللہ بھیج رہا، بیماری اللہ بھیج رہا، بھوک اللہ بھیج رہا، پیاس اللہ بھیج رہا، اس کو ہٹا گا کون؟ انسان ہٹاوے گا، دوائی ہٹاوے گی، بتاؤ کون ہٹاوے گا؟ اللہ ہی ہٹاوے گا. لیکن اللہ سے ہٹانے کے راستے 2 ہیں، ایک سبب والا، ایک عمل والا. کون سا؟ حضرت اس کو فرماتے تھے ایک ہے تو لمیٹڈ راستہ، ایک ہے ان لمیٹڈ راستہ. حضرت فرماتے تھے کہ بھائی خدا کی قدرت سے سبب کے راستے سے تو آپ اتنا اٹھاؤ گے فائدہ جتنا ایک چوہے دان میں چوہا بند ہے. جب چوہا کو وہ لگایا جا تو گھی اصلی کب تک کھاوے گا وہ؟ بھائی وہ گھی کی روٹی کب تک کھائے گا؟ جب تک وہ ڈھکن نہ بند ہو جائے پیچھے سے. جہاں وہ ڈھکن بند ہوا تو بھول جا، یعنی موت کا ڈھکن بند ہو جائے گا تو بھول جائیں گے سب آدمی. کب تک کھا جائے گا؟ موت تک کھاوے گا بس. اس کے بعد حضرت فرماتے تھے کہ ایمان سیکھ لو اور کلمہ بنا لو اور نماز بنا لو. کلمہ بنا لو، نماز بنا لو. کیا ہے کلمہ؟ کیا بنا لو کہ اللہ کے غیر کی جتنی بھی دنیا میں تمہیں نظر آ رہی شکلیں، ان سے تم اپنے دل کو مایوس کر لو. صرف مایوس کرنا، شکلوں سے ہٹانے کے لیے نہیں کہا کسی کو. بھائی دکان والوں کو کہا دکان چھوڑ دے، کھیت والوں کو کہا کھیت چھوڑ دے، نہ انہوں ایمان بنا لے. چیز کے لیے تجھے کچھ بھی قربانی دینی پڑے وہ تو جان، کیا کرنا پڑے تجھے وہ تیرا تقویٰ جانے گا، وہ تو جان. تو اپنی ضرورت کے حساب سے دیکھ، مجھے کتنے دن میں مجھے ایمان چاہیے، ایسا 4 مہینے میں چاہیے، 40 دن میں چاہیے، وہ تو دیکھ، 3 دن میں چاہیے، تو دیکھ. اللہ کے غیر سے مایوس ہونے کے لیے، اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے حضرت کے الفاظ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، اللہ کے غیر سے مایوس ہونے کے لیے کائنات کی شکلوں کا یقین نکالنا شرط ہے پہلی، تب وہ قدرتی نظام حرکت میں آئے گا. انی بھائی جب تک قدرتی نظام حرکت میں نہیں آنے گا، یہ ظالم مسلط رہیں گے مسلمانوں پر. کہہ رہا بھائی شجاعت کا بنی اسرائیل پہ کفن چور مسلط تھا، اور امت ہندوستان کے مسلمانوں پر چائے والا مسلط ہے. ہے نہیں کہا بس. اچھا رہا قرآن میں
قرآن میں کہیں بھی آپ قرآن اٹھا لو، میں چیلنج کر رہا، قرآن میں کہیں بھی سبب سے ہونا نہیں بتلایا. قرآن میں جب بھی بتلایا قدرت سے ہونا سمجھایا. قرآن میں کتنی صورتیں قرآن کی؟ 114 میں 114 صورتوں میں ابا جی 86 صورتیں مکے میں نازل ہو رہی جہاں کوئی احکام ہی نہیں آیا. کیا سمجھایا قرآن نے؟ 86 صورتوں میں کیا سمجھایا؟ جہاں نماز بھی نہیں، نماز بھی پڑھنے کا حکم نہیں آ رہا، روزہ رکھنے کا حکم نہیں آ رہا، زکوٰۃ دینے کا بھی حکم نہیں آ رہا، کوئی عمل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو قرآن میں کہا ہی نہیں. کیا حکم آیا؟ نہ کسی گناہ سے روکنے کو کہا. سب کا سب قرآن 86 صورتوں کا ایمان سمجھا رہا، قدرت سے ہونا سمجھا رہا، سبب سے ہونا نہیں سمجھا رہا، دکان سے ہونا نہیں سمجھا رہا. ہاں یہ ضرور کہہ رہا دکان سے جو کچھ تم ہوتا ہوا دیکھ رہے دھوکے میں مت آنا، پیسوں سے تم ہوتا ہوا دیکھ رہے دھوکے میں مت آنا، کھیت سے محنت کر کے کھیت پہ محنت کر کے غلہ حاصل کرتا ہوا تم دیکھ رہے دھوکے میں مت آنا، بادلوں سے بارش ہوتے ہوئے تم دیکھ رہے دھوکے میں مت آنا، سورج سے روشنی ملتے ہوئے دیکھ رہے دھوکے میں مت آنا. یہ تو میں کر رہا ہوں.